اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد، خبیثوں کے خبث اور بری نظر والوں سے ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ علی ویر منافق پڑوے کوڈو ایتھے سب مسافر، علی ویر منافق پڑوے کوڈو ایتھے سب مسافر، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ معزز ناظرین، میں آج بھی اپنی اس ویڈیو میں علی ویر منافق پڑوے کی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ کی بات کروں گی۔ اس کے علاوہ علی ویر منافق کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن، اس کا بھائی فیاض چوچی اور اس کا سارا خاندان، جن کی وجہ سے یہ ساری مشکلات بنی، ان سب نے مل کر اماں جی اور بہن سنورہ کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ وہ ماں بیٹی دونوں مظلوم ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی باقاعدہ ویڈیو کی جانب بڑھوں، میں آپ سب کو اپنے چینل کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں کہ میرا چینل یوٹیوب پر نالج ٹاکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر مظلوم کی آواز ہے، کیونکہ میرا یہ چینل ایک نیوٹرل چینل ہے۔ اس لیے میں صاف صاف آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، نہ ہی کوئی ذاتی رنجش ہے اور نہ ہی کوئی ذاتی دشمنی ہے، بلکہ یہ چینل یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر سچائی، حق اور سچ اور حقیقت پر مبنی مسائل کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ یہ ہر مظلوم کی اپنی آواز ہے اور ہم اس مظلوم لوگوں کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، خونی رشتے اور صلہ رحمی کے رشتے ہوں، تو نالج ٹاکس ان کے ساتھ ہے، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو اور ہر ظلم و زیادتی کرنے والے انسان کو روکا جا سکے۔ نالج ٹاکس تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے۔ ہم جب کسی سچائی کا اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ وفا کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، کیونکہ سچ 100 سال کے بعد بھی سچ ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں، ہم سلسلے وفا کے رکھتے ہیں، ہم سلسلے وفا کے رکھتے ہیں، تو حوصلے بھی انتہا کے رکھتے ہیں۔ ہم نہیں ہیں شکست کے قائل، ہم نہیں ہیں شکست کے قائل، ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں۔ اس لیے نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ علی ویر منافق پڑوے نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اماں جی اور بہن سنورہ کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی، آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ہم شروع دن سے ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہمیں ان کی رہائی کا سبب بنایا۔ یہاں تک کہ کئی یوٹیوبرز آئے، سب پیچھے ہٹ گئے سوائے ایک نالج ٹاکس کے، جو آج تک ان کے ساتھ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ ورنہ میں ایک عاجز انکسار بندی 1000 بار اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انسان کی زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے
جو ہوا میں اپیئر ہوتا ہے اور ایک دم غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے رشتوں کو پہچانیں، اور جس طرح علی ویر نے اپنی ماں اور بہن کو استعمال کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آسمانی تحفہ ہے اور ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، ورنہ علی ویر نے تو اپنی ماں اور بہن کو زندہ درگور کر رکھا تھا۔ میں نے بہت ویڈیوز بنائیں کہ علی ویر اپنی والدہ محترمہ اور بہن کو اپنے چینل پر لا کر دکھاؤ، کیونکہ ہمیں اس پر شک ہو گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے جب ان سے پوچھا تو علی ویر کہتا تھا کہ ماں اور بہن کے بارے میں بات نہ کرو، میں نے انہیں زندہ دفن کر دیا ہے، اور آج دن رات کی محنت سے اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اماں جی اور بہن سنورا کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر علی ویر منافق پڑوا چور اور اس کی بیوی منافقہ ماچھن جو پیدائشی چور ہے، یہ دونوں پکڑے گئے۔ معزز ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا عزت ہے اپنے گاؤں میں، اور ورلڈ وائڈ انہیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اس پر ہمیرا منافقہ ماچن کا بائی فیا چوچی، اس کا کردار دیکھیے کہ اس نے امج کے گھر اور بہن سنورا کی جو خفیہ اور چوری ویڈیو بنائی، یہ سب غیر قانونی چیزیں ہیں، اور بذات خود یہ ایک جرم ہے، کرائم ہے، کرائم۔ اور یہاں پر یہ کروانے والا کون ہے؟ علی ویر منافق پڑوا، گھر کا پیسہ ہی کھوٹا ہے۔ اور فیاض چوچی اتنا گھٹیا انسان ہے کہ بہن کے ساتھ مل کر اور اپنی ماں باپ کو ساتھ ملا کر وہ اس غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں۔ واہ بھئی واہ۔ معزز ناظرین، اب تو دلاور بھائی نے بھی اپنی ویڈیو میں سب کچھ سچ بتا دیا ہے، اس لیے جھوٹ کی گنجائش نشتا۔ اس نے جب بگوڑی اور بگوڑیوں کی بات کی تو ان لوگوں کو کیسے مرچیں لگیں کہ یہ ان کی عزتیں اچھال رہا ہے۔ تو کیا سنورا کسی کی بہن نہیں تھی؟ تو آئیے دیکھیے چوچی کی وہ ویڈیو جو اس نے خفیہ طور پر چوری چھپے بہن سنورا اور اماں جی کے گھر کی بنائی۔ اس طرح سے چوری چھپے ویڈیو بنانا یہ غیر قانونی ایک جرم ہے، اسی کو کرائم کہتے ہیں، کرائم، اور ان پر باقاعدہ FIR بنتی ہے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھ کر بتائیے کہ اب ان کی پنشمنٹ کیا ہونی چاہیے۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد ایسے حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور حقوق العباد وہ حقوق ہیں جس کا تعلق انسانوں سے ہے، بندوں سے ہے، صلہ رحمی کے رشتوں سے ہے، خون کے رشتوں سے ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں میں تخفیف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد میں نہیں۔ جہاں تک کہ جس نے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ، جب تک وہ آدمی اسے معاف نہیں کرے گا تو میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے علی ویر منافق پڑوے، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ جب تک تمہاری والدہ محترمہ تمہیں معاف نہیں کریں گی تو خدا تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم دونوں میاں بیوی، تم لوگوں نے مل کر جو زیادتی کی ہے ان کے ساتھ، اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اسی کڑکی میں جس طرح تم پھڑ پھڑا رہے ہو، یہ اسی طرح ساری زندگی پھڑ پھڑاتے رہو گے۔ ابھی بھی وقت ہے،
संभल जाओ, तुम्हारी वालदा मुहतरमा जिंदा हैं। जाओ, माफ़ी मांगो और उनका यूट्यूब एजाज सिल्वर बटन उन्हें वापस करो ताकि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आज अपनी इस वीडियो में हमेरा मुनाफ़ मचन और फ़ियाज़ चूची के बारे में बात करूंगी और इन दोनों के पीछे इनका कंजर ख़ानदान। आज की गोली स्पेशल इन सब के लिए 303, क्योंकि इन सब ने मिलकर अली वीर मुनाफ़क पड़वे की वालदा मुहतरमा और बहन सनवरा को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इतना ज़लीलो ख्वार और रुस्वा किया है, और उसके लिए इन्होंने क्या क्या करतब किए, क्या क्या ट्रिक किए, मेरी इस वीडियो में आज वो आप खुद देखेंगे कि ये अपने आप में ही कितने जलील, कितने घटिया, बेगैरत और खबीस किस्म के लोग हैं। वर्ल्ड वाइड यूट्यूब दुनिया में ये बिल्कुल नंगे हो चुके हैं, लेकिन वो इतने ढीठ हैं कि वो कहते हैं हम तो नेचर लिबास में हैं। इनके ढीठपन का अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि यूट्यूब के 2 पैसों की चमक ने इन सब की आंखें चंदिया दी हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे हमेरा मुनाफ़ मचन और फ़ियाज़ चूची खुसरे के लिए, और फिर उसके साथ 5 बच्चों की माँ उस्मा, इस गांव के गदागर जो इनके साथ मिलकर उन्हें उनके मकान की निशानदही कर रही है। इन सब ने मिलकर बाकायदा उनकी वीडियो बनाई खुफिया तौर पर। अभी वो मैं जगह दिखाता हूँ आप लोगों को जिधर आंटी जी, भाई अली की अम्मी जी और बाजू रहती हैं। भाई ये हैं वो चूल्हे, ये वॉशरूम, ये देखें। तो ये इनका जिधर रहती हैं ये वो जगह है, ठीक है। बाकी मैं ऊपर से जाके आपको दिखाता हूँ जिस जगह पे जिस तरह के माहौल में वो रहते हैं। ये है वो जगह जिधर सब्जी लगाई हुई थी। ये उनका सामान पड़ा है, सामने सिलेंडर पड़ा है उनका, वो देखें। ये इनका अभी चूल्हा इधर पड़ा है, ये इनकी सब्ज़ी देखें जी, ये सब्ज़ी है, ये नलका लगाया हुआ था। ये इनका जिस रूम में रहती हैं, ये सामने वाला जिधर आप इस नंबर आई हुई थी सामान रखने, अभी भी ये इनका सामान इधर ही है, वो सामने सिलेंडर पड़ा है, ठीक है ना। ये देखें, और ये इनके चूल्हे हैं, चूल्हा पड़ा हुआ है इधर सामने, ये हालत है अब। और ये इधर इन लोगों ने अपनी सब्ज़ी लगाई हुई थी, अम्मा और बाजू ने। मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से फ़ियाज़ बाई उर्फ चूची से मुखातिब होकर कहती हूँ, अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा राज़िक अल्लाह ताला है तो तुम रिज़्क़ तलाश ना करो, बल्कि अल्लाह ताला को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिज़्क़ है। और सुन, इंसान है अपनी हद में रहकर बात कर, अल्लाह अकबर कहकर बात कर। और जब वीडियो बनाने लगते हो तो सोच लिया करो कि तुमने इस वीडियो में क्या कहना है, क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जब इंसान के मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं तो इंसान उन लफ्ज़ों का पाबंद हो जाता है। और जिस तरह के अल्फाज तुम आजकल इस्तेमाल कर रहे हो, बेहतर है कि तुम अपनी दाढ़ी मंडवा लो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
میں نے آج فیاض بھائی چوچی کے چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے خوشیاں ہمارے گھر لوٹ ہی آئیں۔ فیاض چوچی عرف خسرے: کیسی خوشیاں؟ تھانے سے تو تمہارے بہنوئی کی اتنی چترول ہوئی ہے اور تم خوشیاں منا رہے ہو۔ تم نے خود ہی تھانے میں درخواست دے کر اپنے بہنوئی علی ویر منافق کو چتروں اور لتروں سے خاطر تواضع کروائی۔ آخر کار وہ تمہارا بہنوئی ٹھہرا، تو اس طرح کی حرکات تمہیں زیب نہیں دیتی۔ تمہارے اپنے گھر میں تو پہلے ہی اس کی کتے جتنی عزت نہیں، اور اب تم اسے تھانے تک گھسیٹ کر لے گئے۔ اور پھر کتنے دن وہ بستر پر پڑا رہا، کومنٹس کر کے ضرور بتانا۔ اور اب تیار ہو جاؤ، تمہاری باری ہے۔ پھر دیکھنا واقعی خوشیاں تمہارے گھر لوٹ ہی آئیں گی۔ اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم نے پچھلے دنوں کیا کچھ کیا، لوگوں کے ساتھ مل کر اور اپنی ماں کے ساتھ۔ FIR تو بنتی ہے۔ اور تم نے ان کے گھر کی چھپ کر جو خفیہ طور پر ویڈیو بنائی جس میں بہن سنورا اپنے گھر میں کام کر رہی تھیں، تو اس طرح خفیہ چھپ کر ویڈیو بنانا یہ ایک قانونی جرم ہے۔ اور ساتھ میں تمہاری دوست عظمیٰ جو 5-6 بچوں کی ماں ہے، جو تمہیں موقع کی نشاندہی کر رہی تھی، شاہد کی بیوی، تو اس FIR میں مین پرسن ایک فیاض چوچی تم ہو، ایک تمہاری ماں شاہد اور شاہد کی بیوی عظمیٰ۔ معزز ناظرین، میں فیاض بھائی چوچی سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، چوچی خسرے، تمہارے لیے UK سے بہت بڑے گفٹ کی تیاری شروع۔ باغ چوچی باغ۔ فیاض بھائی چوچی خسرے، ایک بات تو بتاؤ کہ جس دن تم اماں جی اور بہن سنورا کے گھر کی خفیہ طور پر چوری چوری ویڈیو بنا رہے تھے، اس وقت ان کے نلکے کے نیچے تمہاری بہن یا ماں نہا رہی ہوتی تو پھر کومنٹس کر کے ضرور بتانا یا چینل پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دینا، جیسے ایزی سمجھو، لیکن اس کوشچن کا جواب ضرور دینا۔ اور اس طرح کی ویڈیو بنا کر آپ اپنے ناظرین کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ پاکستان کا کیا امیج دکھا رہے ہو؟ صرف ویو لینے کی خاطر کہ چلو پیسے آئیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو مالک اور رازق ہے، اور وہ کیڑوں کو بھی پتھروں میں ان کا رزق پہنچاتا ہے۔ انسان کو تو ہر حال میں اپنے خالق اور مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ معزز ناظرین، میں آج آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چیونٹی نہر کے کنارے کے قریب تھی تو ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور منہ کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی، یعنی مینڈک نے چیونٹی کو دانے سمیت نگل لیا اور پھر دوبارہ پانی میں داخل ہو گیا۔ مینڈک پانی میں کافی دیر تک رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد مینڈک پانی سے نکلا، اس نے اپنا منہ کھولا تو چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، البتہ اس کے ساتھ وہ دانہ نہیں تھا۔ معزز ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بلا کر معلوم کیا کہ کیا ماجرا ہے اور وہ کہاں گئی تھی، جس پر چیونٹی نے بتایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ جو سمندر کی تہ میں ایک بہت بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں،
اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پیدا کیا ہے اور وہ وہاں سے روزی کی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے۔ اس لیے میں ان کی روزی اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے وسیلہ بنایا ہے تاکہ وہ مجھے لے جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ مینڈک مجھے یہاں سے لے جا کر اپنا منہ پتھر کے سوراخ کے خانے میں کھول دیتا ہے، تو میں اس پتھر میں داخل ہو جاتی ہوں۔ پھر میں ان کی روزی ان تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ کے قریب آتی ہوں، تو مینڈک مجھے منہ میں لے کر پھر کنارے پر پہنچا دیتا ہے، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے ان کیڑوں کی کوئی تسبیح سنی؟ چیونٹی نے انہیں جو بتایا اس کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتی، سبحان اللہ، رازق ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق کو سمندر میں بھی رزق پہنچاتی ہے۔ تو پھر ہم انسان رزق کے لیے جائز ناجائز کے فرق کو بلا کر حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر اس کے پیچھے بھاگنے میں کیوں لگے ہیں؟ اس لیے میں فیاض عرف چوچی سے کہتی ہوں، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے فیاض چوچی، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑاؤ، انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔